بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی الہاشمی العبدی الطعامی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء شيعتي ما إن شربتم ماء عذب فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فانتهوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا يرحموني. موالیہ نے درکار اگر آپ حضرات تھوڑا سمٹ لیں اس بیچ کے خلا کو کم کر دیں، اگر سمٹ لیں تو باہر سے آنے والوں کے لیے انشاءاللہ. جب سے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والی جب سے فلک پر 1446 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات مسلسل اور متواتر مادر حسنین بنت جناب رسول ثقلین کو ان کے لال امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنے کے لیے عزاخانوں کی جانب آ رہے ہیں، اور آپ کا عزاخانوں میں تشریف لانا، آپ کا عزاخانوں میں آنا، یہ اس صدا پر لبیک ہے کہ جو سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے صدا بلند کی تھی. یہ آپ کا آنا حضرت سید سجاد کہ امام سید سجاد کی حسرت بھی تھی کہ میرے بابا کا غم ہوتا رہے، میرے بابا پر گریہ ہوتا رہے. یہ اس چیز کو پورا کر رہا ہے، اور سن 61 ہجری کی جو آواز تھی وہ آواز آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے. اس آواز پر آپ لبیک کہتے ہوئے فرش غم پر، فرش عزا پر، فرش مجلس پر تشریف لاتے ہیں. اور اذان گرامی قدر کتنے دن ہو گئے مسلسل ناہو ماتم میں آپ کے دن و رات گزر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنا بڑا مجمع آنا یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے. اور الحمدللہ آپ کی سزیل بستی میں پہلی مرتبہ 18 بنی ہاشم علیہ السلام شہیدان کربلا بنی ہاشم علیہ السلام کا غم کا انعقاد ہونا آپ کی محبت اور آپ کے اجر رسالت کی ادائیگی کا اعلان کر رہا ہے. عزیزان گرامی قدر امام حسین علیہ السلام نے آپ کو فراموش نہیں کیا، آپ کو امام حسین یاد کرتے رہے. ایک جملہ ابھی میں نے پڑھا اسی سال، اور لوگوں نے اس جملے کو بہت دقت سے لیا کہ جی صاحب جس سے محبت ہوتی ہے آخری وقت اس کو ضرور یاد کیا جاتا ہے. آپ کو حسین سے کتنی محبت ہے اور حسین کو آپ سے کتنی محبت ہے. آپ مجلس میں آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، امام سید سجاد علیہ السلام ہے، رخصت آخر ہے، ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے سید سجاد، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور میرے شیعوں سے کہنا کہ میرا بابا عالم غربت میں مارا گیا، میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. شام غریبہ بھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب سینے پر سوئی ہیں تو لاشے سے آواز آئی تھی، اے بیٹی میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا. آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے، یہی حق ہے. بابا سے بلند گریہ کیجئے گا، اس لیے کہ رونے میں شرمایا نہ کیا کیجئے. یہ جو چراغ گل کیے گئے ہیں یہ اسی لیے گل کیے گئے ہیں کہ امام سید سجاد
سجاد کی یہی تہذیب اور امام سید سجاد علیہ السلام کا یہی اسوہ رہا کہ آپ نے کہا چراغوں کو گل کر دو، اگر کوئی بغل والے کو دیکھ کر شرما کے نہ رو رہا ہو تو اسے رونے میں کوئی دقت نہ آئے۔ اجرکم اللہ، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن پورا مارے گئے کربلا، واقعہ کربلا آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے صرف سنا ہے کہ اکبر کے سینے میں سنا لگی، آپ نے سنا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، آپ نے سنا علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، آپ نے سنا قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، آپ نے سنا سیدانیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی، آپ نے سنا کہ سکینہ کو تماچے لگائے گئے ہیں، آپ نے سنا کہ بچی کے گوشوارے چھین لیے گئے۔ اللہ پر اتنا تڑپ رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، لیکن وہ ماں کہ جو دیکھ رہی ہے کہ جو 28 رجب سے قافلہ چلا ہے، بی بی صدیقہ طاہرہ فرش عزا پہ آ جاتی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے، علامہ دربندی کہتے ہیں کہ بی بی صدیقہ طاہرہ جیسے ہی مجلس کا وقت ہوتا ہے فوراً آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور جب پڑھنے والا ذاکر مصائب حسین شروع کرتا ہے، ایک ایک رونے والے کے قریب جاتی ہے، رومال کو پھیلا پھیلا کے کہتی ہے، اے رونے والے، یہ تیرے آنسو نہیں ہے، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے، مجھے مرہم دے دے۔ بی بی صدیقہ طاہرہ کا عالم کیا ہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ایک کلائی ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ جانے کون سا ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہوگا، کون سے ہاتھ میں رومال ہوتا ہوگا۔ ارے زہرا کا رومال خالی جانے نہ پائے۔ ہاں عزیزو، روایتوں کے عجیب جملے ہیں 18 بنی ہاشم کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی صدیقہ طاہرہ رومال پھیلا کے کہتی ہے، رونے والے تیرے آنسو نہیں ہے، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے۔ اور جب سارے عزادار رو کے چلے جاتے ہیں، بس ایک مرتبہ بی بی صدیقہ طاہرہ سر سے ردا کو اتارتی ہے، فرش مجلس پہ بچھا دیتی ہے، اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے، پروردگار میرے حسین کے رونے والوں کو سلامت رکھنا، اللہ میرے حسین کے ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھنا۔ ارے جس کا بھرا گھر کربلا کی جلتی ریتی پر اجڑ گیا ہو، وہ تمہیں جینے کی دعا دے گا۔ اجرکم اللہ کی آواز بلند ہو گئی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، اب شبیہوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلی شبیہ جس کی برآمد ہو رہی ہے کہ یہ وہ بچی ہے جسے بابا کے بعد سکون میسر نہیں آیا۔ یہ کون سی بچی ہے کہ جس کا سر بھی زخمی ہے، جس کی کان کی لبیں بھی زخمی ہیں، جس کا گلا بھی زخمی ہے، جس کی پشت بھی زخمی ہے، جس کے پیر کے تلوے بھی زخمی ہے۔ اللہ اکبر، ارے کون ہے سکینہ کہ جسے حسین کے بعد تماچے لگائے گئے، جس کا دامن جل گیا۔ اللہ اکبر، روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ جب خیام جلائے جانے لگے، چادریں چھینی جانے لگی، آئی 4 برس کی بچی دوڑ رہی ہے مقتل میں، آواز لگا رہی ہے، بابا حسین کہاں ہو، میرے چچا عباس کہاں ہو۔ ایک مرتبہ ظالم ملعون جسے خولی کہا جاتا ہے، جب مختار صفوی نے خولی کو گرفتار کیا تو سوال کیا، خولی یہ بتا کہ تو بڑا شقی القلب تھا، تو بڑا سنگدل تھا، تو نے کربلا کے میدان میں بڑے ستم ڈھائے ہیں، یہ بتا کہ تیرے کوئی ستم ایسے بھی ہیں کہ جب تجھے لگا ہو کہ تو نے اہل بیت رسول اللہ پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے ایک بڑا ظلم کیا، میں نے کیا دیکھا، ایک 4 برس کی بچی ہے کہ جس کے کانوں میں گوہر ہے، جس کے کانوں میں گوشوارے ہیں، کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ اگر میں نہ چھینوں گا کوئی اور چھین لے گا۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا سے بلند گریا کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے ملعون کہ مطلب میں نے رہبار کو دوڑایا، بچی کے قریب پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں اترنے کے بعد بچی کے قریب جاتا ہوں، اور جانے کے بعد میں نے کہا بچی کے گوشوارے مجھے دے دے، یہ گوہر مجھے دے دے۔ بچی نے معصومیت سے کانوں پر ہاتھ رکھے اور ایک جملہ کہا، ظالم یہ گوشوارے نہ مانگ، میرے چچا عباس نے بڑی محبتوں سے پہنائے تھے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹی، بچی کہتی ہے ظالم مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، میں سیدانی ہوں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میں خود والیاں اتار کے دیے دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، 4 برس کی بچی ارے والیاں اتار رہی تھی، لیکن روایت کہتی ہے، وہ ملعون کہتا ہے بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بچی کو والیاں اتارنے نہیں آتی تھی۔ وہ کہتا ہے میں آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ والیوں کو پکڑا، اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ کسی کی بچی ایسے نہ
اجڑے جیسے حسین کی یتیمہ اجڑی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے بالیوں کو پکڑا اور پکڑ کے آپ کو جھٹکا دیا. ارے کان کی لوے زخمی ہو گئی. سکینہ نے ایک چیز ماری, اے چچا عباس, اے میرے چچا, ارے کہاں ہو؟ ظالم نے بالیاں چھین لی. کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں مظلوم کربلا کے ظالم نے بالیاں چھین لی. ہاں عزیزو, روایت عجیب کہتی ہے کہ عزیزو ظالم نے بالیاں چھین لی. سکینہ کی کان کی لبے زخمی ہو گئی. ارے میرا مولا امام زمان سلام کر کے کہتا ہے, السلام علیک یا دم السائلات, اے بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام. ہاں عزیزو, ہمیں اور آپ کو بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے, کہیں سے خون نکلتا ہے, لیکن دستور یہ ہے بدن کا کہ تھوڑی دیر نکلنے کے بعد بند ہو جاتا ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں, اے بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام. عزیزو یہ خون کیسے بہتا رہا؟ کہ یہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک بہتا رہا. ہاں عزیزو کیسے بہتا رہا؟ اس طریقے سے, اگر آپ کے گھر میں بچیاں ہیں, اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں, اللہ تمہاری بیٹی سلامت رہے. اگر آپ کے پوتیاں ہیں, اگر 4 برس کی بچی ہے تو بچی کا رخسار سوچو, اور ایک بڑے انسان کا ہاتھ سوچو, چھوٹا سا رخسار اور ظالم کا بڑا ہاتھ. عزیزو جب سکینہ کو تماچے لگائے جاتے تھے ہر بار, ارے انگلیاں کانوں پہ پڑتی تھی اور خون جاری ہو جاتا تھا. میرا مولا کہتا ہے, ارے سلام بہتے ہوئے خون پر. شبی برآمد ہو رہی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی, یہیں سے دعائیں مانگیے گا. امام حسین کہتے ہیں کہ اگر سکینہ کا ذکر ہو تو اپنی شفا کے لیے دعا ضرور مانگ لینا. اللہ سکینہ کے صدقے میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اجرکم اللہ. ہاں عزیز ہو, روایت کہتی ہے کہ صاحب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے کان زخمی ہو گئے. ہاں امام فرماتے ہیں, بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام. یہ 4 سال کی بچی وہ بچی ہے کہ جس کی عمر کم ہے, جس پر ستم زیادہ ہے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا. یہ وہ بچی ہے کہ جس کی عمر کم ہے, جس پر ستم زیادہ ہے. علامہ اردستانی نے ایک عجیب جملہ کہا کہ سکینہ ایسی یتیمہ ہے کہ جس کی سانس ایک تھی تماچے 4 تھے. جس کی سانس ایک تھی, جس کے تماچے 4 تھے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, روایت یہ کہتی ہے کہ بازوؤں میں رسن بیویوں کے بندھی تھی, لیکن سکینہ کے گلے میں رسن بندھی تھی. اللہ جانے آپ کس انداز سے سن رہے ہیں. روایت عجیب جملے کہتی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب 11 محرم آئی ہے اور سکینہ کو رسیوں میں باندھ کے گھسیٹا گیا ہے نا, میری اور آپ کی شہزادی 7 قدم سے زیادہ نہ چل سکی, 7 قدم سے زیادہ نہ چل سکی. ایک مرتبہ شد فرات کا رخ کر کے عجیب جملہ کہا کہ اے چچا عباس, اے جس سکینہ کو کبھی پیدل چلنے نہیں دیا کرتے تھے, ذرا دیکھو تو صحیح, ارے ظالم رسیوں میں باندھ کے گھسیٹ رہا ہے. اللہ تم شہد و آباد کو مولا حسین تمہیں ہر غم سے آزادی عنایت فرمائے. ہاں عزیزو, روایتوں میں جملے ہیں کہ 11 محرم کو سکینہ کو ہر بیوی کو سوار کیا گیا, سکینہ کو یک و تنہا سوار کیا گیا. جناب زینب کہتی, ظالم ایسا نہ کر, یہ چھوٹی بچی ہے, یہ اکیلے سوار نہیں ہو پائے گی, لیکن ظالم اکیلے ہی سوار کرتا ہے. عزیزو عالم یہ ہوا, بار بار سکینہ پشت ناپاس زمین پہ گر جاتی ہے. بس ایک جملہ پڑھوں گا. روایت میں عجیب جملے ہیں کہ جب بار بار سکینہ گر رہی تھی نا, تو ایک مرتبہ ظالم نے ناقے کو بٹھالا, اور بٹھالنے کے بعد جناب سکینہ کو ارے ناقے کی پشت پر رسیوں سے باندھ دیا. اللہ تمہاری بیٹیاں سلامت رہے, اللہ تمہارے گھر سلامت رہے, اللہ کسی کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے سیدہ کا گھر اجڑا ہے. روایت کے عجیب جملے ہیں کہ جب ناقہ چلتا تھا, آئے سکینہ کی پسلیاں, ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی, دروازہ گرنے سے حسین کی پسلیاں توڑی گئی, ٹاپوں سے سکینہ کی پسلیاں ٹوٹی. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے.
کے ہاں عزیزو میرا مولا امام زمان سلام کر کے کہتا ہے اور عجیب سلام ہے السلام علیک یا منکسر العظائم اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والی تجھ پہ میرا سلام اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والی تجھ پہ میرا سلام ہاں عزیزو جناب سکینہ کون ہے کہ جو صبح و شام مدینہ مدینہ کرتی تھی جب میرے مولا سیدھے سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز رلاتی ہے میرے مولا نے فرمایا کہ جب میں یاد کر لیتا ہوں میری چھوٹی بہن سکینہ کے سوالات صبح ہوتی تھی سوال کرتی تھی شام ہوتی تھی سوال کرتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں میں کہتا تھا یہ تلاش رزق میں جا رہے ہیں جب شام ہوتی تھی پھر پوچھتی تھی بھیا اب یہ کہاں جا رہے ہیں میں پلٹ کے کہتا تھا یہ اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں فوراً میری بہن کہتی تھی بھیا کیا ہمیں مدینے جانا نصیب نہ ہوگا کیا ہم مدینے نہ جائیں گے ارے جو صبح و شام مدینہ مدینہ کرتی ہو وہی سکینہ کا مقدر زندان کا شام ہو گیا ارے جو رہائی ملی ہے زینب جانے لگی شام کے خواتین نے ایک مرتبہ ناکے کو گھیر لیا گھیر کر کہا اے بی بی کوئی خواہش ہو تو بیان کر دو جناب زینب نے کہا علی کی بیٹی تم سے کچھ نہیں چاہتی بس اتنا چاہتی ہے کہ جب شام کا سناٹا چھا جائے رات کا اندھیرا چھا جائے ارے قبر سکینہ پر آ جانا ایک چھوٹا سا دیا قبر سکینہ پہ جلا دینا اس لیے کہ میری بچی کو اندھیرے سے امام سید سجاد جناب سکینہ کے مسائل کو یاد کر کر کے روتا تھا ہاں عزیزو اب کس کی شبیہ برآمد ہو رہی ہے اب اس کی شبیہ آ رہی ہے کہ جو آغاز ہے کربلا ہے جہاں سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل اللہ اکبر ہاں عزیزو کربلا حضرت مسلم ابن عقیل کہ جو سفیر کربلا ہے ہاں عزیزو روایت کی تھی امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنایا اور سفیر بنانے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ بھیجا کوفے میں پہنچے روایتیں کہتی ہیں کہ صاحب 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اب مسلم ابن عقیل ہیں غربت ہے مسلم ابن عقیل ہیں تنہائی ہے مسلم ابن عقیل ہیں اکیلا پن ہے ہاں عزیزو جب کہیں پناہ نہ ملی ایک مرتبہ گلیوں میں ٹہلتے ٹہلتے توا کے دروازے پر بیٹھ گئے ہاں عزیزو توا نے دروازے کو کھولا اور کھولنے کے بعد شبی برآمد ہو رہی ہے آپ بیٹھے بیٹھے بوسہ دیتے رہیے اور دعا مانگتے رہیے اس لیے کہ باب الحوائج کی شدید ہے ہاں عزیزو جیسے جناب علی اصغر باب الحوائج ہے ویسے جناب مسلم ابن عقیل بھی باب الحوائج ہے ہاں عزیزو روایت کہتی ہے کہ توا کے دروازے پر بیٹھ گئے توا نے دروازے کو کھولا آپ نے پانی مانگا آپ کو پانی دیا گیا پھر توا نے دروازے کو بند کر لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا کیا دیکھا کہ وہ شخص وہیں بیٹھا ہے توا نے کہا اے شخص کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو اپنے گھر چلا جا اب جناب مسلم ابن عقیل عالم غربت میں عجیب جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے وہ پردیسی مسافر کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو اللہ اکبر ہاں عزیزو روایت کے حدیث نے سوال کر لیا آپ کون ہیں کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں کہ آپ آئیے تشریف لائیے لیجیے گھر میں پہنچے رات بھر عبادت میں بسر کی ہے روایت یہ کہتی ہے کہ جب صبح نمودار ہوئی دارالعمارہ میں پتہ چل گیا کہ دعا کے گھر میں مسلم موجود ہیں ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی لیجیے صاحب ایک مرتبہ حضرت نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا تو وہ پہنچ گئی پہنچ کر کے دی آقا نہ جائیے مولا نہ جائیے یہی گھر میں رہیے کہ نہیں توا ارے میری غیرت کو برداشت نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کے پردے پر آج آ جائے میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ آپ کی وجہ سے کسی مومنہ کے پردے پر آج آ جائے لیکن سن 61 ہجری میں حسین کی شہادت کے بعد آئے سیدانیہ کہ جن سروں کو کبھی سورج نے سر پر رہنا نہ دیکھا ہو وہ بلوے آپ میں سر پر رکھنا
کے جملے یہ ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے آپ کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد باہر آتے ہیں، جب باہر تشریف لائے ہیں آپ، روایت کے ایک مرتبہ جنگ شروع ہو گئی، لیجئے کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، قبضہ تلوار سے خون کی دھاریں ٹپک رہی تھی، ہر طرف جلال علی کا شور مچا ہوا تھا۔ ہاں عزیزو، دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد گڑھے میں گرایا گیا، زنجیروں میں جکڑ کر لیجئے ایک مرتبہ حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب مسلم جیسے ابن زیاد کے سامنے آئے، کسی نے کہا کہ اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا مالی امیر سے حسین کہ حسین کے علاوہ میرا کوئی اور امیر نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، ابن زیاد نے کہا جاؤ لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پر اور لے جا کر مسلم ابن عقیل کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی دارالامارہ کی چھت پر پہنچے، ایک مرتبہ ظالم نے تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد چاہتا ہے کہ حضرت کے سر کو قلم کرے۔ ایک مرتبہ حضرت نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے جیسے ہی سلام کیا، ادھر امام حسین علیہ السلام کا عالم یہ ہوا کہ امامہ کھل کے آپ کے گلے میں آ گیا۔ مولا عباس نے کہا سرکار کیا بات ہے، ابھی تو عباس موجود ہے، ایک مرتبہ کا وعدہ کرو، اگر دکھا دیا تو کچھ کہو گے نہیں۔ ایک مرتبہ وعدہ کیا، کیا دیکھا دو انگلیوں کے درمیان کہ ظالم ہے، مسلم کے سر کو قلم کرنا چاہتا ہے، کہا کہ اجازت دے دیجئے میں کوفے چلے جاؤں۔ اللہ اکبر، کہا میں نے پہلے کہا تھا صبر کرنا، کہ اس لیے جنگ کے ارادے سے نہیں چاہتا، بلکہ جب مسلم کا لاشا زمین پر گرے، ارے کوئی تو ہو جو آغوش میں لے لے، ذرا دیکھو تو صحیح دارالامارہ کے نیچے۔ اب جو غازی نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ مرغا پوش بی بی ہے کہ جو دامن کو پھیلائے کہہ رہی ہے آجا میرے لال آجا۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، لیجئے جناب مسلم ابن عقیل کے سر پہ تلوار چلی۔ ہاں عزیزو، لاشے کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے پیروں میں رسیوں کو باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا اور جناب مسلم ابن عقیل کے لاشے کو لٹکا دیا گیا دروازے پر۔ ہاں عزیزو، یہ جناب مسلم ابن عقیل، لیکن آپ اکیلے تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ اس سال آپ کے دو بچے جناب محمد و ابراہیم بھی آئے۔ اب ان کی شبیہ تابوت برآمد ہو رہی ہے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جو حضرت کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ یہ ننھے ننھے بچے، چھوٹی عمر کے بچے بھیڑ میں غائب ہو گئے، زندان پہنچ گئے۔ مصائب کو مختصر کرتے ہوئے روئیے گا، پرسہ دے دیجیے گا۔ کہتے ہیں ننھے ننھے بچے زندان پہنچ گئے۔ جب زندان بان کو معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں آپ کو زندان میں نہیں رکھ سکتا، شہزادو جاؤ۔ مدینے کا راستہ دکھا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے رات بھر کوفے کی گلیوں میں چلتے رہے۔ اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اللہ کسی کے بچے ایسے نہ ہوئے کہ جیسے مسلم ابن عقیل کے بچے اٹھ رہے ہیں۔ عجیب جملے ہیں روایت کے، رات بھر چلتے رہے، مدینے کا راستہ گم کر دیا۔ جب صبح ہوئی ایک پیڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، کنیز پہنچی، پہنچنے کے بعد اس نے سایہ دیکھا، تصویر دیکھی، مالکن کو بتایا، مالکہ پہنچی، پہنچنے کے بعد بچوں سے کہا ڈرو نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم یتیمان مسلم ہے۔ کہا شہزادے اس پیڑ پہ کیا کر رہے ہو؟ آؤ گھر چلو، یہاں نہیں رہا کرتے۔ اللہ اکبر، گھر لے کے پہنچی، شام کا وقت آ گیا، لیجیے حارث بلون تھکا ہرا گھر پہنچا۔ اب روایت کہتی ہے ایک مرتبہ آدھی رات گزری تھی، ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بابا کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں مسلم تم اکیلے آ گئے، بچوں کو درگاہ یادا میں چھوڑ دیا، کبھی کچھ دیر میں ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہاں عزیزو، چھوٹا بھائی بیدار ہوا، بڑا بھائی بیدار ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے خواب کو بیان فرمایا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ گلوگیر ہوئے اور گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ حارث کے کانوں میں صدا پہنچی، وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کمرے میں آیا، آنے کے بعد بچوں کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ بچوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ ہمیں کچھ نہ کہنا، ارے ہم یتیمان مسلم ہیں،
جیسے اس نے یہ سنا کہ میں دن بھر سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، تم میرے گھر میں موجود ہو۔ روایت کہتی ہے ننھے ننھے بال تھے، گھنگریلے بال تھے، پہلے چھوٹے بچے کو اٹھایا، ایک تماچا لگایا کہ وہ زمین میں لوٹنے لگا، پھر بڑے بھائی کو اٹھایا، اسے بھی تماچا لگایا کہ وہ بھی زمین میں لوٹنے لگا۔ اللہ اکبر! کہ دونوں کو گھسیٹتا ہوا صحن خانہ میں لایا اور لانے کے بعد رسیوں سے باندھ دیا۔ ارے جب صبح نمودار ہوئی بس ایک مرتبہ لے کے نہر کے قریب چلا، پہلی تلوار چھوٹے بھائی کی گردن پہ چلائی، لاشے کو دریا میں ڈال دیا، پھر بڑے بھائی کے سر پہ تلوار کو چلایا۔ روایت کہتی ہے کہ جب تک بڑا بھائی نہ آ گیا، ارے چھوٹے بھائی کا لاشا دریا پہ تیرتا رہا، ارے دونوں لاشیں گلوگیر ہوئے اور دریا میں ڈوب گئے۔ اب جو شبیہ برآمد ہو رہی ہے یہ حضرت مسلم ابن عقیل کے بچے ہی کہ جو کربلا کے میدان میں تھے، دو بچے کہ جو کوفہ میں اور دو بچے کہ جو کربلا کے میدان میں آئے۔ اللہ اکبر! یہ دونوں بچے کون ہیں؟ روایت کہتی ہے حضرت علی علیہ السلام کے نواسے حضرت رقیہ بنت علی کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جہاد شروع ہوا، کربلا کا کارزار آغاز ہوا، اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے انصار چلے گئے، اور جب اقربا اور رشتہ داروں کی باری شروع ہوئی تو ایک بچے میں سب سے پہلے جناب عبداللہ ابن مسلم امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لانے کے بعد امام علیہ السلام سے اذن جہاد لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اذن جہاد دیتے ہیں، آپ مقتل میں تشریف لاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ آپ نے بڑی جنگ کی ہے۔ اللہ اکبر! جنگ کرنے کے بعد داد شجاعت خود امام حسین علیہ السلام سے لی اور آپ نے 98 لعین کو واصل جہنم کیا۔ جناب عبداللہ ابن مسلم نے 98 لعین کو جو ہے واصل جہنم کیا، اور آپ کو عمر بن سبیح السیلابی اور اسد بن مالک نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد باری آئی جب جناب عبداللہ ابن مسلم جا چکے، تب جناب مسلم کے دوسرے بیٹے جن کا نام جناب محمد ابن مسلم نے کہہ رہے اپنے بھائی کو خاک و خون میں بنتا دیکھا، اپنے بھائی کو خون میں نہایا دیکھا، امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ امام حسین نے کہا جاؤ اپنی ماں کا سہارا بن جاؤ، کہا آقا آپ پر جان قربان کرنا ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین علیہ السلام نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، کلیجے سے لگایا اور اذن جہاد دیا۔ آپ مقتل میں آئے، بڑی شجاعت کے ساتھ آپ نے جہاد کیا اور کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا، اور آپ کو ابو جرہم ازدی نے شہید کر دیا۔ عزیزو، جب جناب مسلم ابن عقیل کے بچے چلے گئے تو اب ایک مرتبہ جناب عقیل کے بچے آگے بڑھے۔ یہ جناب مسلم کے بچے، جناب مسلم جناب عقیل کے بچے اب آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے اب جو شبیہ برآمد ہو رہی ہے وہ جناب جعفر ابن عقیل۔ روایت کہتے ہیں کہ جناب جعفر ابن عقیل محمد ابن مسلم کے بعد امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد اذن جہاد طلب کرتے ہیں، میدان جنگ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد 15 نامور سپاہیوں کو کہ جن کا بڑا نام تھا کوفیوں میں اور شامیوں کو، انہیں قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ بشر بن سعود کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں ایک ایک کو مقتل سے لے کے آ رہے ہیں، اور خیمے میں کوہرام بپا ہو رہا ہے۔ جناب جعفر ابن عقیل کے بعد اب جو شبیہ برآمد ہو رہی ہے جس کی آپ زیارت کریں گے، جناب عبد الرحمن بن عقیل، یعنی جناب جعفر ابن عقیل کے بعد جناب عبد الرحمن بن عقیل بارگاہ امام میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد اذن جہاد آپ نے مانگا، امام علیہ السلام نے اذن جہاد دیا۔ آپ پہنچے مقتل میں، آپ نے بھی بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد 17 جوانوں کو واصل جہنم جو کوفی اور شامی تھے انہیں کیا، اور آپ کو عثمان بن خالد نے شہید کر دیا۔ اب جو شبیہ برآمد ہو رہی ہے وہ جناب
عبداللہ ابن عقیل. عزیز و جناب مسلم ابن عقیل کے 4 بچے، 2 کوفے میں شہید ہوئے، 2 کربلا میں. جناب عقیل کے بھی 4 بچے، جناب جعفر، جناب عبد الرحمن، جناب عبداللہ ابن عقیل. یہ تیسرے فرزند ہیں جو امام کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد اذن جہاد لیا اور لینے کے بعد مقتل میں آئے. بڑی سخت جنگ کی، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہمارے یہ شہیدان کربلا، ہمارے اور آقا اور مولا. کہتے ہیں کہ بڑی سخت جنگ تھی اور آخر میں آپ کو بشر بن خوف الفائنی نے شہید کر دیا. بھائی کو عبداللہ ابن عقیل کو خاکمون میں غلطہ دیکھا تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ابن عقیل، یہ جناب عقیل کے 4تھے فرزند ہیں، کہ جو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد امام علیہ السلام سے اس میں جہاد طلب کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اے آپ جا رہے ہیں، 3 بھائی جا چکے ہیں، کہ مولا آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں رسول اللہ سے ملاقات کر سکوں. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اجازت دی، آپ مقتل میں آئے، آپ نے شدید حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد مقتل کو بتایا کہ خون ابو طالب کی طاقت کیا ہے اور 70 فوجیوں کو آپ نے قتل کیا اور آخر میں جام شہادت کو نوش فرمایا. اب جو روایت اب جو شبیہ برآمد ہو رہی ہے، کہ حضرت عقیل کے بچے بھی میدان میں جب جا چکے تو اب حضرت علی کے بچوں کی باری آ گئی. ہاں عزیزو، جناب عبداللہ ابن علی سب سے پہلے جو اولاد علی میں میدان کربلا میں گیا ہے وہ جناب عبداللہ ابن علی ہے، کہ جو امیر المومنین حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حضرت ام البنین کے لاڈلے یعنی مولا عباس کے بھائی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ مقتل میں آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے 21 کوفیوں کو قتل کیا اور جام شہادت کو نوش فرمایا اور آپ کو حانی بن شیس نے شہید کر دیا. جناب عبداللہ ابن علی کے بعد اب باری جناب عمران ابن علی. عمران بن علی یہ بھی حضرت امیر المومنین کے فرزند ہیں اور ام المنین کے لخت جگر ہیں. روایت کہتی ہے کہ بھائی کی شہادت کے بعد آپ جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اذن جہاد طلب کیا. آپ کی عمر مبارک 41 برس کی تھی. شدید لڑائی کی، شدید جنگ کی اور آپ کو خولی بن یزید اصفہی نے تیر مارا کہ جو آپ کی پیشانی مبارک پر لگا. آپ جو ہے وہ احوال سے زمین پہ تشریف لائے اور آپ کے سر اقدس کو ابانی نے دارمی نے تن سے جدا کر دیا. 2 بھائی جب شہید ہو گئے تو تیسرے بھائی یعنی مولا عباس کے جناب جعفر ابن علی، روایت کہتی کہ آپ بھی جناب ام المنین کے فرزند، مولا کائنات کے بیٹے، آپ بھی جو ہے وہ مقتل میں تشریف امام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور لانے کے بعد اذن جہاد مانگا. امام حسین علیہ السلام نے اذن جہاد دیا. آپ مقتل میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد شدید لڑائی کی ہے اور روایت کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قدر لڑے ہیں کہ کسی کے قبضے میں نہیں آتے تھے. کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ پر تیر مارا گیا اور ایک تیر آپ کے سر پہ مارا گیا. جب یہ تیر آنکھ اور سر پہ لگا تب حضرت جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے اور آپ کو حانی بن ثبیت حضربی نے شہید کر دیا. ہاں عزیزو، تو یہ اولاد علی علیہ السلام میں نے ابھی 3 شہید کہ جو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی آغوش سے پروردے تھے ان کی شہادت. اب اس کے بعد وہ شہادتیں شروع ہو رہی ہیں کہ یہاں سے آپ کو پرسہ دینا. عزیزو، اب کس کی شبیہ برآمد ہو رہی ہے، کن کی شبیہ آ رہی ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جناب اون محمد. کون ہے جناب اون محمد؟ کہ یہ حضرت زینب کبریٰ ام المصائب جناب زینب کے لخت جگر ہیں، لاڈلے ہیں. اللہ اکبر. پرسہ دے دیجئے گا، رو لیجئے گا، بآواز بلند گریہ کیجئے گا.
اس لیے کہ زینب وہ ہے کہ جس نے اپنی ساری نسل امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دی ہے. اللہ اکبر. کوئی ایسی بہن نہ ملے گی جیسے کربلا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. ہاں عزیزو، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا صبر کیا ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جب بچوں کو دیکھا کہ مقتل میں ابھی تک نہیں گئے، میں ایک مرتبہ بچوں سے کہا، بچوں کیا بات ہے کہ تم مقتل ابھی تک نہیں گئے ہو؟ کب جاؤ گے؟ کیا اس وقت جاؤ گے کہ جب ابا حسین کا علی اکبر مارا جائے گا، جب حسین کا علی اصغر مار دیا جائے گا، جب قاسم رن میں چلے جائیں گے تو اماں جان صبح سے اجازت مانگ رہے ہیں لیکن امام حسین مامو جان اجازت نہیں دیتے ہیں. ہاں عزیزو، روایتوں کے عجیب جملے ہیں کہ بار بار رن میں جاتے ہیں لیکن ہمیں اجازت مل نہیں رہی ہے. ہاں اجرکم اللہ. اب یہاں سے رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے گا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بچوں کو لیے جناب زینب کبریٰ آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، بھائی جان ذرا رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے، رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو کلیجے سے لگایا اور لگا کر کہا، اے بہن زینب، یہ تو میری بہن کی نشانیاں ہیں، انہیں کیسے رن میں جانے کی اجازت دے دوں؟ اللہ اکبر. جناب زینب نے جملہ کہا کہ بھیا اگر اجازت نہیں دیتے تو کل جب روز حشر ہوگا اماں زہرا سوال کرے گی، اے زینب تجھے تیرے اونو محمد زیادہ پسند ہے یا میرا حسین؟ میں کوئی جواب نہ دوں گی، میں خاموش کھڑی رہوں گی. اللہ اکبر. اجازت ملی، بچے رہوار پر سوار ہوئے، مقتل میں پہنچے. روایت کہتی ہے وہ جنگ کی ہے کہ حیدر کرار جعفر طیار کی جنگ لئینوں کو یاد آ گئی، لئی بھاگ رہے تھے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب ٹھنڈی ہوا محسوس کی ہے، بچوں نے کہا کہ کاش مشق سکینہ لے آئے ہوتے، ارے ہم جنگ کرتے، تم پانی خیمے تک پہنچا دیتے. ارے یہ خبر خیمے تک پہنچ گئی کہ بچے لوٹے لوٹے فرات کے قریب پہنچ گئے ہیں. ادھر زینب نے مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد کہا، پروردگار زینب کی لاج رکھ لے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ام سلمہ نے ساتھ چیخا اور چیخ کر کہتا ہے، یہ بچے ایسے کنٹرول میں نہیں آئیں گے، یہ بچے ایسے قبضے میں نہیں آئیں گے، ان کو گھیر کے مارا جائے. ہاں عزیزو، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں. اب جو گھیر کے چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے، لیجئے بچے. ہاں عزیزو، رہوار میں سنبھل نہ سکے. ہاں عزیزو، آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی، مامو جان مدد کے لیے آئیے. جیسے یا اماں ہو ادرکنی کی آواز بلند ہوئی، ادھر سے عباس چلنے لگے. حسین نے بازو کو تھام لیا. بھیا کہاں کہ بچے زمین پر گر گئے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، عباس ارے پالنے والا بچوں کے لاشے کے نہیں آتا. میں کہوں گا مولا ابھی تو غازی کو روک لیا ہے، لیکن جب علی اکبر زمین پر گریں گے ارے کوئی نہ ہوگا جو حسین کو روک کر گئے. آقا ارے جوان کا لاشا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ہاں عزیزو، آواز بلند گریا کیجئے، اس لیے کہ رونے کے لیے ہی ہم خلق کیے گئے ہیں، رونے ہی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام چلے. ایک مرتبہ جب لاشوں پر پہنچے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے. حضرت عمر کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی ہیں، ہلکے ہلکے لب ہل رہے ہیں. حسین نے ایک مرتبہ اپنے کانوں کو لبوں تک پہنچایا اور کہا، بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، تمہارا ماموں آ گیا. ہاں عزیزو، بچے نے جملہ کہا کہ ماموں جان ہو سکتا ہے کہ میں خیمے تک زندہ نہ پہنچوں، جب اماں سے ملاقات کرنا تو بس اتنا کہہ دینا، اماں تیرے بچے لڑتے لڑتے دریا کے قریب ضرور پہنچے تھے لیکن تیرے بچوں نے ایک قطرہ پانی کا نہ پیا. ہاں عزیزو، بچے نے یہ کہا اور بچے کی
یہاں سے ختم ہو گئی۔ لیجیے عزیز حسین نے ایک طرف سے غازی عباس نے لاشیں کو اٹھایا لے کر خیمے میں پہنچے ہیں، کوہرام مپا ہو گیا، وہاں محمد آ، وہاں محمد آ، وہاں علیہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے ایک لاشا دائیں طرف ایک لاشا بائیں طرف بیچ میں مصلی بچھا دیا، سجدے شکر کیا، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے۔ زینب نے ماتم نہیں کیا، زینب نہیں روئی ہے، کربلا میں نہیں روئی، ہاں عزیز ہو بچوں کے لاشے پہ نہیں روئی ہے۔ جب کوفے پہنچی زینب نہیں روئی، شام پہنچی نہیں روئی، لیجیے تمام سر آ گئے، زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب سارے سر آئے ہیں، دو سر رکھے رہ گئے، تو کسی شامی عورت نے کہا کیا ان کی اماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا ایسا نہ کہے، ارے ان کی ماں زینب زندہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ زینب حسین کا ماتم کرے یا اپنے لاڈلوں کا ماتم کرے؟ زینب نہیں روئی، ہاں عزیز لوٹ کے پہنچی ہے کربلا، اپنے آپ کو قبر امام حسین علیہ السلام پہ گرایا ہے، لیکن زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ ہر بیوی تھی جو نشان قبر بنا بنا کے گریا کر رہی تھی، تو نشان قبر بھی بنے تھے اون محمد کے۔ زینب نے کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی ہے جو بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ ارے زینب قبر حسین سے اٹھی، بیوی کے قریب آ کے کہتی ہے اپنے وارث کے نشان قبر پہ ماتم کر، یہ تو میرے بچوں کا نشان قبر ہے۔ بس ایک مرتبہ بی بی نے کہا ارے زینب تو نے نہیں پہچانا، ارے تو میرے بچے کا ماتم کر رہی ہے، میں تیرے اور محمد کا ماتم۔ اللہ عزیز ہو جناب زینب کبریٰ نے ماتم نہیں کیا ہے، ہاں عزیز ہو کربلا پہنچ گئی ماتم نہیں کیا، پھر مدینہ پہنچ گئی جناب زینب نے ماتم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ نے امام سجاد سے درخواست کی، جناب زینب گھر پہنچ گئی، صحن خانہ میں بیٹھی گریا کر رہی ہیں، جناب عبداللہ گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جب عبداللہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے ضعیفہ اپنے گھر جا کے ماتم کر، اپنے گھر جا کے رو، ارے میرا گھر تو پہلے ہی ویران ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا عبداللہ تم نے نہ پہچانا، ارے میں زینب بنت علی ہوں۔ ارے ایک سال میں زینب کا کیا عالم ہو گیا کہ عبداللہ پہچان نہ پائے۔ یعنی جب زینب مدینے سے گئی تھی، سر کے بال سفید نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، چہرے میں جھریاں نہیں تھی، لیکن جب آئی ہے ارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے میں جھریاں پڑی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ نے کہا آئیے اندر تشریف لائیے، جیسے ہی سہارا دے کے اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ بازوؤں سے ردا سر کی، ارے نیلے نشان دے کے کبھی بھی یہ نیلے نشان کیسے ہیں کہ اس میں عثمان ظلم باندھی گئی۔ عبداللہ نے تلوار کو نکال لیا۔ ارے عبداللہ کی زندگی میں زینب کے بازوؤں میں رسن، پیچھے سے امام سید سجاد کی آواز آئی عبداللہ میرے نشان دیکھا، برداشت نہ ہوا، لیکن میں سید سجاد میرے کربلا سے لے کر دوں اور بہنیں رسن بستا اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم میں کربلا کے۔ ہاں عزیزو روایت کہتی ہے حضرت عبداللہ نے بیوی کو سہارا دیا، لے کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، جو اب تک نہیں روئی تھی، جو کربلا نہیں روئی، جو شام نہیں روئی، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی بس ایک مرتبہ کیا دیکھا، تو چھوٹے چھوٹے مسلے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بستر ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کی مامتا دل میں آ گئی، ارے تڑپ کے کربلا کرو کر کے کہتی ہے اے اونا محمد، اے ماں تو معاف کر دینا، یہ ماں زہرا کے لاڈلے کا ماتم کر دی۔ لیکن آج تمہیں رو جناب اولو محمد کے بعد مقاتل بتاتے جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بچوں کی باری آ گئی، اور محمد کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بڑے فرزند کہ جو جناب قاسم سے بڑے ہیں، جناب احمد ابن حسن بارگاہ امام علیہ السلام میں تشریف لاتے ہیں،
شبیہ برآمد ہو رہی ہے، آپ بوسہ دیجیے گا اور دعا بھی کیجیے گا، اور جن آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہیں اللہ ان گھروں سے تمام تکلیفوں کو دور فرمائے۔ یہ جناب احمد ابن حسن امام کی بارگاہ میں یہ وہ ہیں کہ جو حسن و جمال میں اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ عمر مبارک حضرت کی 16 برس تاریخ نے لکھی، امام کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد اجازت طلب کی اور مقتل میں حملہ اولا انجام دیا۔ حملہ اولا میں جب پہلا حملہ کیا ہے آپ نے 80 افراد کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد دوبارہ امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں امو جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو ان کو لائن کو بتا دوں میں کہ حیدر کرار کے لال کیسے لوٹے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا بس کچھ دیر میں نانا کے ہاتھوں سے سیراب ہونا کہ پھر اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، رونے کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے۔ روایت نے یہ لکھا ہے کہ کربلا کی زمین اتنی جل رہی تھی، اتنی تپ رہی تھی کہ جوانوں کے کلیجے کٹ رہے تھے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب جوانوں کے کلیجے کٹ رہے تھے تو پھر گہوارے میں علی اصغر کا عالم کیا ہوگا، پھر سکینہ کا عالم کیا ہوگا۔ ارے 4 برس کی سکینہ، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ ہاں عزیزو، کل تک صرف سنا جاتا تھا کربلا کی گرمی، کربلا کی گرمی، لیکن آپ اربعین جاتے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم مشی کرنے جاؤ، جس جس کی مراد ہو اللہ سب کو مشی کربلا نصیب فرمائے۔ ہاں عزیزو، جب پچھلی برس زائرین لوٹے تو بتا رہے تھے کہ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ دن میں چلا نہیں جا رہا تھا، ارے پیروں میں چھالے پڑ گئے، جبکہ رہنے کے لیے انتظام ہے، کھانے کے لیے انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے، ہر زائر کی خدمت ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ ارے کربلا اور عاشور کا دن تاریخ کا، دنیا کا سب سے گرم دن تھا۔ ارے ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ جو سکینہ آواز لگا رہی تھی، اللہ تاش، اللہ تاش، وہ جو علی اللہ کبھی منہ کو کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے، بھائی کیسی پیاس ہوگی، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے۔ اللہ جانے کون اگلے برس رہے، کون چلا جائے، حسین کو پرسہ دیتے رہیے گا۔ امام بی صدیقہ طاہرہ کو ان کے لال کا پرسہ دیجیے گا۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے کلیجے سے لگایا، کہا کچھ دیر میں نانا کے ہاتھوں سے سیراب ہو گئے۔ پیاس کی وجہ سے حضرت احمد ابن حسن کی عالم، ان کا عالم یہ تھا کہ آنکھیں دھس چکی تھی۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ آپ حملہ ثانی کے لیے خیمے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد حملہ ثانی کیا۔ پہلے حملہ اولا میں 80 افراد کو قتل کیا، حملہ ثانی میں جب دوبارہ پہنچے 110 افراد کو آپ نے کوفی اور شامیوں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب عزیزو، جو شبیہ برآمد ہو رہی ہے یہ جناب عبداللہ ابن حسن علیہ السلام۔ شیخ مفید فرماتے ہیں یہ کون بچہ ہے، کہ لگے یہ بھی امام حسن مصطفیٰ کے لاڈلے تھے۔ کہتے جب صبر لئیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو گھیرے ہوئے کھڑا تھا، تو ایک مرتبہ گھیرے پہ کھڑا تھا، اس وقت یہ بچہ خیمے سے باہر نکلا کہ جس کا نام عبداللہ تھا۔ کہتے اپنے چچا کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لینو، کیا تم میرے چچا کو قتل کرو گے؟ اسی اثنا میں ایک مرتبہ بحر ابن کعب نے امام علیہ السلام پہ تلوار کھینچی کہ امام علیہ السلام کو تلوار لگائی جائے۔ یہ بچہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد یہ بچہ چاہتا ہے کہ یہ تلوار حسین پہ نہ لگے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ کو امام حسین کے بدن کی جانب بڑھا دیا کہ وہ چلتی ہوئی تلوار بچے کے ہاتھوں پہ پڑی، اور بچے کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ کربلا کے 2 شہید ہیں کہ جن کے بازو قلم ہوئے ہیں، ایک غازی ابوالفضل عباس ہے اور دوسرے جناب عبداللہ ابن حسن ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو ابوالفرج اصفہانی اور حرملہ بن کاہل اسدی نے آپ کو شہید کر دیا۔ اب عزیزو، یہاں سے اس کی شبیہ برآمد ہو رہی ہے۔ اب وہ شبیہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جس کے ہاتھوں کی مہندی رنگ نہ لا سکی، جس کی ماں کے ارمان
تپتی ریتی کے اوپر بکھر گئے۔ یہ کون شہید ہے؟ یہ وہ شہید ہے کہ جس کے بدن کے ٹکڑے نہیں تھے بلکہ صحرے کی لڑیاں تھی جو جلتی ریگزار کے اوپر بکھر گئی تھی۔ آپ سمجھ گئے یہ کون شہید ہے؟ کہ جسے قاسم ابن حسن کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ہم عزیز و توجہ ہوئیے گا، شبی برآمد ہو رہی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب اصحاب انصار اقربا گئے، ایک مرتبہ جناب قاسم صبح سے بار بار آتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان رن میں جانے کی اجازت دے دو، چچا جان رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ ہر بار مولا منع فرماتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ یاد آ گیا کہ جس وقت میں 2 برس کا تھا، بابا کے سینے کے اوپر لیٹا تھا، بابا کے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ اماں کہتی ہیں بیٹا قاسم آج بابا کے سینے پہ نہ جاؤ، اس لیے کہ بابا کا دل زخمی ہے۔ ارے مجھے بابا نے کلیجے سے لگا کے کہا تھا اے ام فروا میرے قاسم کو میرے سینے پہ لیٹے رہنے دو، اس لیے کہ میرے دل کو سکون میسر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی اسی وقت امام حسن نے بازو پہ تعویذ باندھا تھا۔ بیٹا قاسم جب زندگی میں مشکل کی گھڑی آئے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اور جیسے ہی تعویذ کو کھولا اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے بھیا حسین اگر نرغے اعدا میں گر جانا تو قاسم میری طرف سے ہدیہ ہے۔ لیجیے ایک مرتبہ امام حسن کی تحریر کو جناب قاسم نے پڑھا، مولا حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں امو جان چچا جان میں اپنے بابا کی تحریر لے کر آیا ہوں، بابا کا خط لے کر آیا ہوں۔ امام حسین نے جیسے امام حسن کی تحریر کو دیکھا آنکھوں سے لگایا، لبوں کو بوسہ دیا اور پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بیٹا یہ خط لے کر آئے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو؟ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیز ہو، لیجیے جناب قاسم کو اجازت ملی۔ جناب قاسم ایک مرتبہ رہوار پہ سوار ہوئے، جب چلنا چاہتے ہیں امام حسین نے واپس بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا، آستینوں کو الٹ دیا۔ ہاں عزیزو، یہ گریبان کیوں چاک کیا، یہ آستینوں کو کیوں الٹا؟ عرب کا دستور یہ تھا کہ جس کی آستینیں الٹی ہوتی تھی گریبان چاک ہوتا تھا، سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ اور لوگ یتیموں کو مارا نہیں کرتے تھے، یتیموں پہ رحم کیا کرتے تھے۔ ارے حسین چاہتے تھے کہ کسی پر رحم آ جائے، کوئی یتیم سمجھ کر اس پر تلوار نہ اٹھائے، لیکن اللہ اکبر، ارے قیامت آ گئی۔ روایت کہتی ہے حضرت قاسم نے حملہ کیا، میمنہ کو میسرہ پر لڑ دیا، میسرہ کو قلب لشکر پر، قلب لشکر کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا۔ اب جو تلواریں چلی ہیں، اب جو نیزے چلے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی یا اماں اے چچان مدد کے لیے آئیے، اجرکم اللہ۔ ارے حسین دوڑے شیر غضنفر کی طرح، ہائے ہائے دولہا زمین پر گر گیا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی بیٹے کسی ماں کے ارمان ایسے پامال نہ ہو جائے جیسے ام فروا کے ارمان پامال ہوئے ہیں۔ بھئی ہر ماں کی امید یہ ہوتی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا بچہ جوان ہو جائے اس کے سر پہ صحرا بندے۔ ارے فروا کے بھی یہی ارمان ہوں گے، لیکن ہاں عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین دوڑے مدد کے لیے، امام حسین دوڑے مدد کے لیے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک لعین ہے جو تلوار کو نکالے، حضرت کے سر کو قلم کرنا چاہتا ہے۔ مولا حسین نے بھی تلوار کو نکال لیا، اب جو حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے اس نے ساتھیوں کو مدد کے لیے آواز دی۔ جیسے ہی آواز دی ہے، ارے ادھر کے رہبار ادھر، ادھر کے رہبار ادھر، اے بیچ میں حضرت قاسم کا لاشا۔ ہاں عزیزو، کربلا کے میدان میں جتنے لاشیں پامال ہوئے سب شہادت کے بعد پامال ہوئے، لیکن واحد لاشا قاسم کا تھا کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، چاروں طرف سے گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام آواز دیتے ہیں میرے لال قاسم کہاں ہو، میرے بیٹے قاسم کہاں ہو، میری جان قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہ آئی۔ امام نے کہا امام وقت بلا رہا ہے، بیٹے آواز دو۔
جیسے یہ کہنا تھا کہ ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا، دوسرا ٹکڑا ادھر سے اڑا، تیسرا ٹکڑا ادھر سے اڑا، امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، آقا قاسم یہاں ہے، آقا قاسم یہاں ہے، آقا قاسم یہاں ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ آبا کو زمین کربلا پہ بچھا دیا، ایک ٹکڑا یہاں سے چنا، ایک ٹکڑا وہاں سے چنا، ارے گٹری بنائی، لے کے خیمے میں پہنچے، ارے ماتم شروع ہو گیا، ہوا قاسمہ ہوا علیہ۔ عزیزو، ہمارے اور آپ کے یہاں پر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر کسی جوان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عزیزو رونے کے کچھ دستور ہیں، اور رونے کے دستورات میں ایک دستور یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ جوان کے سرحانے بیٹھ کے روتے ہیں، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پائیدانہ پیروں کی جانب بیٹھ کے روتے ہیں، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا، جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اور دور بیٹھ کے رویا کرتے ہیں۔ ہاں عزیز، علامہ امیر انیس نے اپنے اشعار میں عجیب بند کہا ہے۔ علامہ امیر انیس عجیب جملے کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ گٹری پہنچی اور آواز بلند ہوئی، واہ قاسمہ واہ قاسمہ، ایک بار جناب زینب نے کہا کہ ام فروا نظر نہیں آتی ہے، جاؤ فضا ام فروا سے کہہ دو کہ تیرے بیٹے کا لاشا آ گیا، اللہ ہم پر اپنے بیٹے کا آ کر ماتم کر لے۔ ہاں عزیز و فضا پہنچی، پہنچنے کے بعد کہتی ہیں کہ بھابھی چلیے چلیے، آپ کے بیٹے کا جنازہ آ گیا، آپ کے بیٹے کا لاشا آ گیا۔ عجیب مصرع کہہ دیا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ باجے والے کی صدا زیر قنات آتی ہے، باجے والے کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ کیسا لاشا، ارے میرے بچے کی برات آتی ہے۔ کتنے بیوی پہنچی، ایک مرتبہ گٹری کو دیکھا، میں نے ابھی کہا نا کہ جوان کے سرانے بیٹھ کے ماں باپ روتے ہیں، رشتے دار پانی بیٹھتے ہیں، چاہنے والے تھوڑا دور بیٹھتے ہیں۔ جب بیوی آئی، آنے کے بعد گٹری کو دیکھا، بس ایک مرتبہ گٹری کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ گٹری کا طواف کر رہی تھی، زینب نے بازو کو پکڑا، کہا بیوی صبر کرو، بیوی صبر کرو۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا، اے شہزادی میں صبر کر رہی ہوں، ارے میں قاسم کا سرہانہ تلاش کر رہی ہوں، مجھے قاسم کا سرہانہ مل جائے، ارے میں اماں ہوں، قاسم کے سرہانے بیٹھ کے رونا چاہتی ہوں۔ قاسم کا سرہانہ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، اب کس کی شبیہ برآمد ہو رہی کا وہ جو سقائے حرم ہے۔ دعائیں کیجئے گا، روتے رہیے گا، یہ وہ ہے جو بغیر بازوؤں کے بے سہارا کے بازوؤں کو تھام دیتا ہے، جس کی عطا اتنی ہے کہ کائنات میں لوگ ہاتھ رکھتے ہوئے اتنا نہیں دے سکتے جتنا بغیر ہاتھوں کے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے ذرا شبیہ کی جانب دیکھیے، اب مجھے نہ دیکھیے گا، اس لیے کہ اب جو شبیہ آ رہی ہے کہ جو سب سے پہلا بازو مولا امام حسین علیہ السلام کو ملا ہے۔ ہاں عزیزو، غازی آ رہے تھے خیمے کی جانب، لیکن عزیزو جب مشق سکینہ پہ تیر لگا تو روایت کہتی غازی نے اپنے رخ کو موڑا۔ عزیزو پہلے ہاتھ ملے ہیں، پھر غازی تک حسین پہنچے ہیں۔ ہاں عزیزو شبیہ برآمد ہو رہی ہے، غازی عباس کا دایاں بازو آ رہا ہے، ہاتھوں کو بلند کرو۔ ہم اسی دہلیز کے بھکاری ہیں، ہم اسی دہلیز کے گداگر ہیں۔ اے مولا عباس، آپ کو سکینہ کا واسطہ، اے مولا عباس آپ کو حسین کے یتیم بچوں کا واسطہ، یہ جتنے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ان کے گھروں سے غموں کو دور کرنا۔ اللہ اکبر، روتے جائیے، دعا کرتے جائیے، اس لیے کہ بہت چاہتے تھے غازی عباس سکینہ کو، اور جو وعدہ سکینہ سے کیا تھا نا اسے ہمیشہ پورا کیا ہے۔ اسی لیے جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اب میرا چچا جا رہا ہے، اور میرا چچا جو مجھ سے وعدہ کر دیتا ہے اسے پورا ضرور کرتا ہے۔ میرا چچا پانی لے کر ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر، ارے جو پانی نہ پہنچا سکے تو غازی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، اب میں سکینہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ ارے ہر لاشا خیمے میں آیا،
غازی کا لاشا خیمے میں نہیں آیا، سکینہ کی ملاقات نہیں ہو سکی، امام حسین کا لاشا خیمے میں نہیں آیا، لیکن پشت ناکا سے نوک نیزہ پر امام حسین کی ملاقات جناب سکینہ سے ہو گئی۔ لیکن روایت کہتی ہے ارے غازی کا سر نوک نیزہ پہ نہیں چڑھا، رہوار کی گردن میں بڑا رہا، ارے سکینہ کی ملاقات نہ ہوئی، اور جب سر آئے ہیں سارے اور غازی کا سر آیا ہے تو جس نے جگہ جگہ آواز لگائی تھی، جب تماچے لگے تب پکارا چچا، جب بالیاں چھری تب پکارا چچا، جب دامن جلا تب پکارا چچا، آج وہ سکینہ اس دنیا میں نہ رہی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیز ہو، غازی عباس کا دایاں بازو، اب غازی عباس کا جو امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے، اس لیے کہ اکبر کے جانے سے حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور غازی کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزیز حسین کمر کو پکڑے چل رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے جھک کر دوسری چیز کو اٹھایا۔ وہ دوسری کون سی چیز تھی؟ کہتے ہیں کہ غازی عباس کا بایاں بازو تھا۔ اجرکم اللہ۔ شبیہ برآمد ہو رہی ہے، غازی کا دایاں بازو، غازی کا بایاں بازو۔ اب اس کے بعد حضرت کی شبیہ برآمد ہوگی۔ عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب عباس لمبردار کوئی نہ رہا، نہ کوئی اصحاب، نہ یاور، نہ انصار، بچے جا چکے، اقربا جا چکے، امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں آقا ترنت میں جانے کی اجازت دے دو۔ تو مولا امام حسین فرماتے تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ فوراً غازی عباس کہتے ہیں کہ آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا۔ کہ جاؤ عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، اب یہاں سے رو لیجیے۔ تو 3 شہادتیں اور رہ گئی، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر اور خود مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ اب یہاں سے گریے میں کمی نہ کیجیے گا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ غازی عباس کو اجازت ملی، غازی عباس رہوار پہ سوار ہوئے، مشکیزے کو علم میں باندھا، ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا، کہا اپنے اپنے کوزے لے آؤ، اپنے اپنے کوزے لے آؤ۔ لیجیے بچوں نے کوزے سکینہ کے پاس پہنچا دیے۔ جناب سکینہ بیٹھی ہیں، تیرے خیمہ پہ علم کو دیکھ رہی ہیں، میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوزے دیکھیے، سوکھے کوزے یاد کیجیے۔ ہاں عزیزو، بچوں کی آس تھی کہ اب ہمیں پانی مل جائے گا، اب ہمیں پانی مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ لیجیے دریا تک علم پہنچا۔ سکینہ نے کہا بچوں گھبرانا نہیں، میرا چچا دریا پر پہنچ گیا ہے۔ اب جب علم واپس ہونے لگا پھر بچوں سے کہتی ہے اے بچوں میرا چچا آ رہا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ پہلا جھٹکا علم کو لگا، ارے غازی کا دایاں بازو علم ہوا، ارے غازی نے مشت علم کو بائیں بازو میں کام لیا۔ ارے دیکھتے جائیے، جنہیں رونا نہیں آ رہا ہے، ان خالی مشکیزوں کو دیکھو، ان خالی کوزوں کو دیکھو، سروں میں ہاتھ مارنے کو۔ آئے سکینہ تیری امتیاز کے قربان، آئے اسلام تیری امتیاز کے قربان۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ دوسرا جھٹکا علم کو لگا، ارے غازی کا بایاں بازو میں قلم ہو گیا۔ ہاں عزیزو، ابھی علم بڑھ رہا ہے، سکینہ کہتی جاتی ہے میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ بچوں گھبرانا نہیں، تمہاری پیار کچھ آئے گی کہ بس ایک مرتبہ لیجیے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ کہتا ہے ارے غازی کی جان مشق میں ہے، مشق پہ حملہ کرو۔ جیسے ہی ہزاروں تیر مشکیزے کی جانب چلے، پانی بہا، عباس کی امید کو ارے روک کو بولا کہ ایک مرتبہ کسی نے درزے ڈرا گھما کر ارے غازی کے سر میں جو مارا۔ غازی زمین پر تشریف لائے، آواز دی یا مولا ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کے لیے آئیے، اے چچا جان میری مدد کے لیے آئیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس نمازی کی نماز پر تعجب ہے کہ جو نماز پڑھے اور ان قاتلین پر لعنت نہ کرے۔ امام فرماتے ہیں حکیم بن طفیل، زجر بن قیس اور حارث بن نوفل پر
जो नमाज के बाद लानत न करे मुझे उस नमाजी की नमाज पर शक है। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, ज़ज्र बिन कैस ने क्या किया सुनोगे अजीजों? रिवायत कहती है जब मुख्तार साहबी ने ज़ज्र को गिरफ्तार किया तो ज़ज्र से सवाल किया, ऐ ज़ज्र ये बता कि तूने करबला के मैदान में कौन से ज़र उठाए? उसने कहा मुख्तार ना पूछ वरना मर जाएगा। कहीं तुझे बताना होगा। वो मलून कहता है कि जब एक मर्तबा गाजी के सर पे गुर्ज़े गरा लगा, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, शाद आबाद रखे। मेरी जानिब देखिए। हाँ अजीजों, गुर्ज़े गरा का लगना, गाजी का जमीन पे गिरना, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। गुर्ज़ जिसे कहते हैं लोहे की गेंद जो जंजीर में बंधी होती है, जिसे घुमाकर सवार की रीढ़ में मारा जाता है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो गाजी के सर पे मारा गया। और अजीजों रिवायत के अजीब जुमले हैं। अजीजों जितने भी जमीन में गिरते थे, हर कोई गिरते गिरते हाथों का सहारा देता था और जमीन बनाता था, लेकिन आए मेरा रात का मौला पाक, अरे जब गुर्ज़े गरा लगा, अरे जमीन बनाया, अरे हाथ नहीं थे, अरे मौत वाली जमीन बनाया। मैंने आपको भी रिवायत सुना दी, मौला फरमाता उस नमाजी की नमाज पर शक है। हाँ अजीजों, ज़ज्र मलून कहता है मुख्तार ना पूछो ना मर जाएगा। इधर देखो, ऐसा एहसास वालों वो खत्म कर दिया मैंने, बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ मसाइल को। रिवायत कहती है कि ज़ज्र ने ज़ज्र से पूछा, ज़ज्र ये बता तूने करबला में क्या सितम उठाए? एक बार ज़ज्र कहता है ना पूछ वरना मुख्तार मर जाएगा, कल तुझे बताना होगा। तो मलून कहता है कि जैसे ही अब्बास के सर पे गुर्ज़ लगा और अब्बास जमीन पे गिरे हैं, मैंने देखा कि अब्बास बगैर हाथों के जमीन पे पड़े हुए हैं। हाँ अजीजों, मलून कहता है कि मुझे मजाक सूझा। इधर देखिए, मेरी जानिब देखिए। वो मलून कहता है कि मुझे मजाक सूझा, तो मैंने एक मरतबा अपने घोड़े को दौड़ाया और दौड़ाने के बाद अब्बास के करीब आया। हाँ अजीजों, वो कहता है कि गाजी अब्बास जो थे दोनों बाजू तो मौजूद नहीं थे। अल्लाह अकबर। कहता है कि एक आंख में तीर भी लगा था, सर जो है वो गुर्ज़ से फटा हुआ था। मैंने एक मरतबा रहवार पर झुककर अब्बास के कानों में मजाकन एक जुमला कहा। वो कहता है कि मुझे मजाक सूझा, मैंने सर को झुकाया और झुकाने के बाद अब्बास के कानों में कहा, अब्बास वो देखो खैमे में फौज घुस गई। अजरकुम अल्लाह, तुम सलामत रहो, तुम समझ गए। आखिरी जुमला है मसाइब का। वो मलून कहता मुझे मजाक सूझा, मैंने सर को घोड़े से बैठे बैठे झुकाया और कहा अब्बास वो देखो खैमे में फौज घुस गई। तो मेरा इतना कहना था कि अली का लाडला जमीन पर करवटे बदलने लगा। अरे अब्बास उठना चाहते थे, हाथ नहीं थे, अरे कैसे उठे? मजलूम में करबला के रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, भाई तो देखा गाजी की एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में खून है। क्या कुछ कहना चाहते हो? कहाँ आका आया था, आपका दीदार किया था, जाते जाते भी आपका दीदार करना चाहता हूँ। आंख से खून को साफ किया, दीदार किया। का सारी जिंदगी हो गई जब से होश संभाला, जब से बोलने लगे हो, सारी जिंदगी आका आका कहते रहे, कभी भैया नहीं कहा। आखिरी ख्वाहिश हुसैन की पूरी कर दो ना, आखिरी बार सारी जिंदगी आका कहते रहे हो। जब से बोलना सीखा, जब से बोल रहे हो, आका ही कहा है। आज एक बार भाई कह दो। एक मरतबा गाजी अब्बास ने कहा, आका क्या करूं, अम्मा ने यही सिखाया था कि बेटा ये तुम्हारे आका हैं, हमेशा आका कहना, कभी भाई न कहना। कहा हुसैन चाहता है भाई कह दो। बस एक मरतबा सारे बदन की ताकत जबान पर समेटी और कहा भैया खुदा हाफिज़। हुसैन ने जरा लाशे को छोड़ा, अलम को लिया और खैमे में पहुंचे। सकीना समझी कि मेरा चचा आया। अरे जैसे ही बाबा के हाथों में अलम देगा, अरे सकीना ने मशीने को जमीन पे पटका, कहा बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया? अल्लाह अकबर। कभी अब चचा को याद न कर, अरे दरिया खुदा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कोई बंदा नहीं सवाल कभी करबला के। हाँ अब जो शबी बरामद हो रही है, शबी पैगंबर से कहा जाता है।
ہاں عزیزو، جو شبیہ پیغمبر ہے، جو دکھنے میں، جو صورت میں، جو سیرت میں رسول اللہ کی شبیہ تھا، امام حسین فرماتے ہیں پروردگار گواہ رہنا، اب اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ ہاں عزیزو، روایت ہے کہ جناب علی اکبر امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہا بابا جان رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ کہا بیٹا تمہیں تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ جا کے پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ جناب علی اکبر پھوپھی کی بارگاہ میں پہنچے، ہاتھوں کو جوڑے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ پھوپھی نے کہا بیٹا کوئی بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہاں پھوپھی اماں کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ سر کو بلند کر کے علی کی بیٹی آسمان کو دیکھ کے کہتی پروردگار جب علی کی بیٹی امیر تھی تب اکبر نے کچھ نہیں مانگا، آج علی کی بیٹی غریب ہے اور اکبر مانگنے کے لیے آیا ہے، پروردگار علی کی بیٹی کی لاج رکھ لینا، اگر آج علی اکبر نے پانی مانگ لیا تو زینب کہاں سے لا کے دے گی؟ کہا بیٹا کہو نا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اکبر سر کو جھکائے کہا اماں رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ ارے جیسے ہی پھوپھی نے یہ جملے سنے غش کھا گئی، بے ہوش ہو گئی۔ ارے حسین نے جیسے ہی سنا، عزیز اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے یا تو خوشبو سے جگایا جاتا ہے یا پانی سے جگایا جاتا ہے۔ ارے خیمے میں کہاں پانی؟ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر اپنے زلفوں کی خوشبو سنگا دو، تمہاری پھوپھی بیدار ہو جائے گی۔ میں کہوں گا مولا ابھی یہ زلفیں ہیں، ابھی کچھ دیر میں یہ زلفیں ہوں گی، میرے خون میں رنگین ہوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، روایت دی ہے بی بی کو ایک مرتبہ ہوش آیا، کہا بیٹا کوئی 18 برس اس لیے پالتا ہے کہ بچہ جب جوان ہو جائے تو اسے مرنے کے لیے بھیج دے۔ مدر سر کو جھکائے کہا بھوبی اماں میرا بابا اکیلا رہ گیا، اب کوئی رہ بھی تو نہیں نا، میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ ہاں عزیزو، بھوبی نے اجازت دی، پھر بابا کی بارگاہ میں آ گئے، کہ بابا بھوبی اماں نے اجازت دے دی، کہا جاؤ اپنی اماں سے بھی اجازت لے لو۔ حسین چاہتے تھوڑی دیر اور اکبر رک جائے، جوان بیٹا ہے نا، اللہ تمہارے جوان بیٹے سلامت رہے۔ ہاں عزیز ذرا سوچئے نا، حسین چاہتے تھوڑی دیر اور رک جائے نا، تھوڑی دیر اور دیکھتا رہوں، تھوڑی دیر اور۔ پہلے بھوبی کے پاس بھیجا، اب اماں کے پاس بھیجا، کہ جاؤ اماں سے اجازت لے لو۔ اماں کے قریب گئے، جا کر کہتے ہیں اماں جان رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ اماں نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بیٹا شب کے گئے صبح آئے تھے، صبح کے گئے ابھی آئے ہو، اور اب آ کے کہتے ہیں کہ رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر، بسر کو جھکا کر کہا اماں میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ ہاں عزیزوں کا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ ہاں عزیزوں، حسین کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اماں سے اجازت مل گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا خدا حافظ جاؤ، اور امام حسین کہتے بیٹا دھیرے دھیرے جانا، بیٹا آہستہ آہستہ جانا۔ لیجیے علی اکبر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد اب شبی آ رہی ہے، دیکھتے جائیے روتے جائیے، اللہ تمہارے جوان بچوں کو سلامت رکھے۔ اللہ کسی کی جوانی ایسے نہ اجڑے کہ جیسے، اللہ کسی کی جوانی ایسے نہ اجڑے کہ جیسے حسین کے بیٹے علی اکبر کی جوانی اجڑی ہے۔ اللہ تمہارے جوان بچوں کو سلامت رکھے۔ روایت کہتی ہے علی اکبر مقتل کو جا رہے تھے، حسین پیچھے پیچھے لڑکھڑاتے قدموں سے اللہ اکبر یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی کہتے ہوئے ارے دائیں قدم رکھتے تھے کہ بائیں پڑھتے تھے، بائیں قدم رکھتے تھے کہ دائیں پڑھتے تھے۔ ہاں عزیزو، جیسے کہ علی اکبر نے سنا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، آہٹ کو محسوس کیا، پلٹ کر جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے 57 سال کا ضعیف باپ کمر کو پکڑے پکڑے آ رہا ہے، فوراً گھوڑے سے زمین میں کود پڑے، کبابا خدا حافظ کو کہہ دیا تھا اور پیچھے پیچھے کیسے آنا؟ تو بیٹا کاش صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں حضرت روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب ہوئے، جیسے قریب ہوئے نا علی اکبر نے کہا بابا میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین السلام نے کہا بیٹا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کے کان میں کوئی بات کہی،
جیسے ہی کوئی جملہ کہا نا میرا مولا چیخ مار کر رویا. زینب کبریٰ یہ منظر خیمے سے دیکھ رہی تھی. روایت کہتی کہ جب حسین لوٹے ہیں علی اکبر کو خدا حافظ کر کے نا زینب نے سوال کر لیا, میرے ماں جائے میرے بھیا علی اکبر نے تمہارے کان میں کیا کہا کہ تم چیخ مار کر روئے؟ کہ زینب نہ پوچھو, اللہ اکبر. کہ نہیں بھیا بتائیے نا کیا کہہ دیا علی اکبر نے کہ جو آپ چیخ مار کر روئے؟ بھائی مرتبہ حسین کہتے ہیں زمانے کا دستور یہ ہے کہ جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے جوان کو وصیت کرتا ہے. آج میرا جوان بیٹا ارے بوڑھے باپ کو وصیت کر رہا تھا. علی اکبر نے میرے کان میں کہا بھیا بابا میں تو مقتل میں جا رہا ہوں, میری سورا کا کیا ہوگا, میرے وعدے کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ میں نے بہنا سے وعدہ کیا تھا لڑکے کے لیے آؤں گا, بابا میری سکرا کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ لیجیے اللہ کسی کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. علی اکبر مقتل میں آئے, میدان میں آئے. لیجیے صاحب روایت کہتی پہلوان علی اکبر کے مد مقابل آیا. ام لیلہ سے امام حسین نے کہا ام لیلہ دعا کرو, تمہارے بچے کے مقابل میں شامی پہلوان آیا ہے, وہ 3 دن کا بھوکا نہیں ہے, 3 دن کا پیاسا نہیں ہے, لیکن تمہارا علی اکبر 3 دن کا بھوکا بھی ہے, 3 دن کا پیاسا بھی ہے. روایت یہ کہتی ہے بھائی مرتبہ ام لیلہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. علی اکبر لوٹ کر مقتل سے خیمے میں تشریف لائے اور کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, کاش ایک قطرہ پانی کا مل جائے. حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. فوراً علی اکبر نے زبان کھینچ لی اور کہا بابا ارے آپ کے دہن میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. میں کہوں گا علی اکبر بڑے خوش نصیب ہو, ارے تمہارے بابا حسین موجود تھے, تم نے بتا تو دیا کہ تم کتنے پیاسے ہو. ارے حسین کس کو بتائے کہ حسین کتنا پیاسا ہے؟ نہ اماں زہرا نہ بابا بابا علی مرتضیٰ, ارے کون بتائے کہ حسین کب سے پیاسا ہے؟ آواز بلند ہو گئی. بس عزیزو 2 شہادتیں اور باقی رہ گئی. خوب پوچھا, خوب کریا کیا آپ نے, اللہ آپ کو سلامتی دے. روایت کہتی ہے علی اکبر مقتل میں آئے, مقتل میں جہاد کیا. لیجیے کہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں آ کر لگا. جیسے ہی سنا لگی سینے میں علی اکبر تورا کر زمین پر گرے. آواز دی یا بتا علیکم السلام, بابا مدد کے لیے آئیے. امام حسین علیہ السلام دوڑے, مقتل میں آئے, لیکن امام حسین علیہ السلام سے چلا نہیں جا رہا ہے. دائیں قدم رکھتے ہیں, بائیں پڑھتے ہیں, بائیں قدم رکھتے ہیں, دائیں پڑھتے ہیں. ہاں عزیزو کڑیل جوان کا لاشا ہے نا, 18 سال کا جنازہ ہے نا. ارے ضعیف باپ ہے, آنکھوں کا نور چلا گیا. کہتے ہیں عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی, بیٹا تیرے جانے سے آنکھوں کا نور چلا گیا. بابا کو آواز دو نا, بابا کو بلاؤ نا, بابا کو پکارو نا. اب تیرے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. جب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیا ہے نا, حسین بار بار اٹھتے تھے, بار بار لڑکھڑا کے زمین پہ گر جاتے تھے. اللہ جانے کتنی جگہ گرے, کتنی جگہ اٹھے. جب حسین سے چلا نہیں گیا تو میرا اور آپ کا مولا علی اکبر کے لاشے پر ایسے پہنچا کہ جیسے 6 مہینے کا بچہ ارے گھٹنیوں چلتے ہوئے پہنچتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کیا دیکھا, جوان ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. امام حسین نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا, یہ ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو, یہ سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا سینے میں سنا لگی ہے, ٹوٹ گئی ہے. کہا بیٹا بتاؤ. امام حسین السلام نے دیکھا, روایت یہ کہتی ہے کہ بیٹا ذرا سینے سے ہاتھ کو اٹھاؤ. سینے سے ہاتھ کو اٹھایا. اب امام حسین علیہ السلام نے 2 زانو ہو کر زمین کربلا پر میرا اور آپ کا مولا 2 زانو ہو کر بیٹھا, اور بیٹھنے کے بعد امام حسین نے آستینوں کو الٹا. الٹنے کے بعد ایک ہاتھ جلدی زمین پر رکھا, دوسرا ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا, رخ نجف کا رخ کیا. اور نجف کا رخ کرنے کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے بابا علی مرتضیٰ, اے 2 انگلیوں پہ خیبر کو اگاڑنے والے, اے میرے بابا خیبر کا در اگاڑنا آسان تھا, اے جوان کے سینے سے سنا کو کھینچنا یا علی کر. اب تو سنا کو کھینچا, ارے علی اکبر کا کلیجہ. عزیزو علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا. امام حسین سے جوان کا لاشا اٹھا نہیں.
मौला ने आवाज दी है, बनी हाशिम के बच्चों आओ। बूढ़े बाप से जवान का लाशा उठता नहीं। हाँ अजीज़ो खैमे में लाशा पहुंचा, मातम बपा हो गया। वाह अली अकबर, वाह अली अकबर। अब किसका झूला बरामद हो, कौन सी शबी आ रही है? जो कहवाना है, जफत बाबुल मवाइद, जनाब अल्लाह अकबर। हाँ अजीज़ो, बीबी रबाब को पुरसा दे दीजिएगा, गहवाना निकल रहा है। जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह अली असगर के जले झूले की लकड़ियों का वास्ता, ऐ मेरे महबूब अली असगर के खूब भरे कुर्ते का वास्ता। अल्लाह जिनके वारिस नहीं है उन्हें वारिस बनाए। झूले को देखते जाओ, रोते जाओ और माँ के झूले को याद करते जाओ। माँ ने एक झूला कहा था, ऐ असगर क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर कर लिए जाते हैं? मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। नहर किसे कहते हैं? अजीजों, ऊंट को नहर किया जाता है, यानी उसकी गर्दन इतनी बड़ी होती है कि खंजर नहीं फेरा जा सकता ना, तो उसकी गर्दन पे नेज़ा मारा जाता है। अली असगर का 6 महीने का नन्हा सा गला और हुरमला मलून का 3 भाल का तीर। रिवायत कहती है हुसैन का बाजू ना होता तो अली हुरमला का तीर अली असगर को उड़ा लेता था। हाँ, एक माँ को गुस्सा कीजिए, माँ से कहिए, ऐ बीबी रबाब तेरे बच्चे असगर का सदका इनायत फरमा। हाँ अजीजों, रबाब वो माँ है, रबाब वो माँ है कायनात में जिसके 2 बच्चे, एक अली असगर, एक सकीना। हाय रबाब का मुकद्दर अली असगर करबला में सो गया। अरे रबाब का मुकद्दर सकीना जिंदान शाम में सो गई। कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम में करबला के। हाँ अजीजों, रिवायत है कि हुसैन जब अकेले रह गए, मेरा और आपका गरीब मौला, मेरा और आपका गरीब इमाम आवाज देता है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुईनिन युईनुना। अरे है कोई जो हुसैन की आवाज पर लबैक कहे, परदेसी की आवाज पर लबैक कह सके। जब कोई ना निकला, हाँ अजीजों, खैमे से रोने की आवाज बुलंद हुई। हुसैन पहुंचे, कहा कि हुसैन जिंदा है। कहा अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा लिया है। कलाओं में अली असगर के मकसद को समझ गया। हुसैन ने एक मरतबा अली असगर को आगोश में लिया, चाहते हैं कि खैमे से निकले, मक्तल में आए। कि एक मरतबा रबाब कहती है, मेरे लाल को मेरे हवाले कर दीजिए। रबाब ने अली असगर को लिया, अब यहाँ से मातम कीजिएगा। अली असगर को लिया, खैमे में पहुंची, संदूक को खोला, एक नया कुर्ता अली अकबर को पहनाया, एक नया पटका निकाला, एक नया कपड़ा निकाला, अली असगर को नन्हा सा मामा बांधा, पटका अली असगर के कमर पे बांधा और चेहरे पर से हाथ को फेरा और एक जुमला कहा, जब दादी से मुलाकात करना और दादी पूछे बेटा ये होंठ कैसे फपड़ाए हुए हैं तो अम्मा की शिकायत न करना। अरे खैमे में पानी नहीं था, होंठों होंठ फपड़ाए कैसे हैं, अम्मा की शिकायत न करना। बेटा मैंने तुझे मुजाहिद बना दिया, लेकिन बेटा याद रखना तेरे तीर लगे रोना नहीं, वरना दुनिया गई। हुसैन का बच्चा था कभी न रोता, ये तो माँ के दूध की खराबी थी। जो असगर हो गया, अजरुकुमुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को लिया, अबा के दामन का साया किया, लेकर मक्तल में पहुंचे। अल्लाह आपके बच्चे सलामत रहे, अल्लाह आपका घर सलामत रहे। अल्लाह कोई माँ वो मंजर न देखे कि जो हुसैन ने देखा, जो रबाब ने देखा। हाँ अजीज, नन्हा सा बच्चा लेकर हुसैन पहुंचे हैं मक्तल में, आवाज देते हैं, ऐ फौजी अशरिया, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसे एक कतरा पानी का पिला दो। कोई जवाब न आया। हुसैन ने जलती रेती पर अली असगर को लिटा दिया। कहा हुसैन इसके बहाने पानी नहीं पीना चाहता, खुद अपने हाथों से पिला दो। कोई निकल कर नहीं आया। रिवायत ये कहती हुसैन ने अपने बच्चे को आगोश में लिया। जैसे हुसैन ने जलती रेती से अली असगर को उठाया और हुसैन के हाथों पर नमी महसूस हुई, हुसैन के हाथों पर नमी महसूस हुई। जब हुसैन के हाथों पर नमी महसूस हुई ना, हुसैन ने सोचा कि इस्माइल ने एड़ियाँ रगड़ी थी, जमजम जारी हो गया, मेरी अली असगर ने भी एड़ियाँ रगड़ी थी, चश्मा तो जारी नहीं हो गया। अब जो पलट कर देखा, एहसास वालों, औलाद वालों, अरे हुसैन को चश्मा नजर नहीं आया। जब हुसैन को चश्मा नजर नहीं आया है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर के कुर्ते को हटाया, अली असगर के कुर्ते को उल्टा। जैसे ही अली असगर के कुर्ते को उल्टा है, अरे क्या देगा, अली असगर के कमर पर छाले पड़ चुके हैं, छाले का पानी हुसैन के हाथों
کے ہاتھوں پر آیا. حسین نے کہا حجت کو تمام کر دو. علی اصغر نے ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. حضرت سے میرے ساتھ کہتا ہے این حرملہ افتح کلام الحسین. ارے سنسناتا ہوا تیر چلا, علی اصغر کا گلا چھدا, حسین نے خون چہرے پہ مل لیا. خیمے میں لے کر پہنچے. سکینہ نے کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا, میں پیاسی رہ گئی. حسین کو معلوم تھا نا کہ لاشیں پامال ہوں گے. حسین کو معلوم تھا یہ ننھا سا لاشا ہے, ارے ٹاپوں کو کیسے برداشت کرے گا. روایت کہتی ہے امام حسین السلام پشت خیمہ پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد امام حسین نے ایک ننھی سی قبر کو بنایا, اور بنانے کے بعد علی اصغر کو لٹایا. جیسے علی اصغر کو لٹایا, عالم اہل سنت لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ دل جلی مار رباب بھی بچے کو مٹی دے دے. کہتے ہیں کہ رباب کو آواز دی, رباب آؤ. اپنے علی اصغر کو, اب احساس والو میری جانب دیکھو, اولاد والو کہتے ہیں کہ رباب کو بلایا, رباب آؤ آ کر مٹی دے دو. لیجیے صاحب رباب پہنچی, سرحانے بیٹھ گئی قبر علی اصغر پر, سرحانے رباب بیٹھی ہے. اب ادھر دیکھیے گا, کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ رباب نے جلتی ہوئی ریتی کو اٹھایا, زمین پر رکھ دیا, جلتی ریتی کو اٹھایا, زمین پر رکھ دیا, جلتی ریتی کو اٹھایا, زمین پر رکھ دیا. حسین کہتے ہیں رباب نے کہتا ہوں مٹی دو, تم کیا کر رہی ہو, بار بار ریتی اٹھا رہی ہو, رکھتے رہی ہو, اٹھا رہی ہو, رکھتے رہی ہو. ایک مرتبہ کلیجہ تھام کر رباب کہتی ہے اے آقا, ارے یہ جلتی ریتی میرا خون ساجلا. جلتی رہتی یہ بھول سے اصغر کے چہرے پہ کیسے ڈال دوں. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو, روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دفن کر دیا. جب 11 محرم آئی ہے نا اور سروں کو گنا گیا ہے, ہاں عزیز 71 سر نکلے. ایک مرتبہ نیزہ بردار چلے, زمین کربلا میں نیزہ گاڑتے ہوئے ایک جگہ نرم زمین دیکھی, ادھر فضا نے آواز دی رباب تیرے بچے کی خیر ہو. ایک نیزہ ایسا نرم زمین میں کہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا نیزے میں الجھ کر آ گیا. ایک علی اصغر تینوں طریقے سے شہید کیا گیا. ہاں ذبیحے کے 3 طریقے ہیں. مچھلی کا ذبیحہ پانی سے نکال لو, بھیڑ دمبے کا ذبیحہ گردن پہ خنجر کو پھینک دو, اونٹ کا ذبیحہ کا اسے نیزہ مارا جائے گا. اللہ اکبر. ہاں تینوں طریقے سے ششماہے کو شہید کیا گیا. ہاں عزیزو, جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے, عصر عاشور علی اصغر کا یہی عالم تھا کہ منہ کو کھولتے تھے بند کر دیتے تھے, منہ کو کھولتے تھے بند کر دیتے تھے. اللہ اکبر. 3 بھال کا تیر لگا, اور جب 11 محرم آئی ہے کہتے ننھا سا لاشا باہر نکلا. اس ملعون نے اپنا گھٹنا علی اصغر کے ننھے سے سینے پہ رکھا, ارے گھمرائے میں بالوں کو پکڑا, ایک مرتبہ خنجر کو نکالا, علی اصغر کی ننھی سی گردن کو ارے ذبح کر دیا. ارے ماں تڑپ کے رہ گئی, ہائے میرا علی اصغر. ہاں جی, چند جملے مسائل کے آپ خوب مسائل ہوئے. روایت کہتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اماں رباب کو نیند نہیں آتی تھی, اور اگر کبھی کبھی سو جاتی تھی نا تو میں دیکھتا تھا کہ اماں رباب کے ہاتھ ہوا میں اس طریقے سے چل رہے ہوتے تھے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا کہ اماں رباب کے ہاتھ ہوا میں اس طریقے سے چل رہے ہوتے تھے. میرا دل کہتا ہے کہ شاید نیند میں بھی رباب علی اصغر کو جھولا جھلاتی ہو, اور کہتی میرے لال تو کربلا میں سو گیا, تیری ماں تیرے بغیر میں چین ہے. اجرکم اللہ. ہاں عزیز, جو حرملہ کا سر آیا ہے نا, امام سید سجاد نے جب مسکرائے ہیں, امام نے چاہا کہ دل جلی ماں بھی مسکرائے. ایک مرتبہ حرملہ کے سر کو بیوی کے سامنے پیش کیا اور ایک جملہ کہا, اے رباب تیرے بچے کے قاتل کا سر آ گیا. ہمارا باپ حرملہ کا سر آ گیا. پلٹ کر سر کو جھکا کر رباب نے کہا میرے بچے کے قاتل کا سر آیا ہے, میرا اصغر تو نہیں آیا نا, میرا اصغر تو نہیں آیا. اللہ اکبر. اور عزیز حرملہ کے سر کو دیکھ کر ماں نے ایک جملہ کہا. رباب کہتی ہے اے اصغر یہ بتا کہ میرے اصغر میں تیرا بگاڑا کیا تھا, تو تم نے 3 بار میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. میرا بچہ بولنا نہیں جانتا تھا, میرا بچہ تو چلنا بھی نہیں جانتا تھا, میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. امام سید سجاد نے کہا اماں
اب سائے میں آ جائیے. کہا امام بن کے نہ کہنا بیٹا بن کے کہہ چلے نا کہ لگے آج امام بن کے کہہ رہا ہوں. بس سر کو بلند کیا. کہا ایک امام سے وعدہ کیا ہے ساری زندگی دھوپ میں بیٹھوں گی. ایک امام کہتا ہے کہ سائے میں آ جا پروردگار میری راج پر رکھ لے. وہ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ گردن ڈھلک گئی. ارے زینب نے سہارا دیا, نبز پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بیٹا سجاد, ارے روا اس دنیا میں عزیز روا کے قریب جو پوٹلی تھی جب اس کو کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ اس پوٹلی میں کچھ نہیں تھا. علی اصغر کے جھولے کی جلی لکڑیاں, علی کا خون بھرا کرتا. شاید یہ رات میں یاد آتی ہو, ارے سینے سے لگا کے کہتی ہو میرے لال اصغر, ارے تو کربلا سو گیا تیری ماں. ہاں جی تو بسا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں کیا صاحب پروگرام کیا, کوئی آپ کو اس کی جزا نہیں دے سکتا. شہزادی کون ہے آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا. اب آخری شہنشاہ کربلا, سلطان کربلا, غریب رہنما, میرا پردیسی مسافر امام. تابوت برآمد ہو رہا ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا, جسے چاروں طرف سے اشکیاں نے گھیر کے مارا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. کس کا تابوت ہے؟ بڑی حسرت تھی نا کہ کوئی عزیزو تابوت تو دیکھیے. ہاں عزیزو, کاش کربلا کے میدان میں ہم ہوتے حسین اپنی جان آپ کو قربان کر دیتے. میرے مولا غریب نینوا, غریب کربلا, اے کربلا کے مظلوم امام. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ اب آخری وقت آ گیا جب کوئی نہیں رہا. میرا مولا امام حسین علیہ السلام. ہاں عزیزو, تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیں, آخری شہادت ہے. اور اب رونے میں کمی نہ کیجئے گا, رونے میں پرسے میں کمی نہ کیجئے گا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اللہ اکبر. امام حسین ایک مرتبہ رخصت آخر ہے. امام حسین السلام خیمے میں آتے ہیں, کہتے ہیں بہن خدا حافظ, حسین جا رہا ہے. فضا خدا حافظ, حسین جا رہا ہے. رقیہ خدا حافظ. ایک ایک کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. علامہ امیر انیس عجیب بند کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ وقت آخر جو حسین نے غربت محسوس کی نا, ایسی جب سے کربلا آئے غربت کو محسوس نہیں کیا. حسین نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, پشت دیکھا, جب کسی کو نہ پایا تو ایک مرتبہ علامہ امیر انیس کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بادے 2 پہر رن کو, حسین جب کہ چلے بادے 2 پہر رن کو, کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اللہ اکبر. ہاں عزیز میرا مولا دائیں دیکھتا ہے, بائیں دیکھتا ہے, ارے سامنے دیکھتا ہے, پشت پہ دیکھا, ارے جس کے دائیں عباس رہتے ہو, علی اکبر رہتے ہو, اور محمد رہتے ہو, قاسم رہتے ہو, ارے بانی ہاشم کے جوان جسے گھیرے رہتے ہو, آج حسین اکیلا رہ گیا. میرا مولا جواب کر کہتا ہے اے نائنا عباسا, اے نائنا علی اکبر, ارے میرے بھائی عباس کہاں ہو, میرے لاڈلے علی اکبر کہاں ہو. روایت کہتی ہے لاشیں تڑپ کے رہ گئی. ہاں عزیزو, حسین ایک مرتبہ رہبار پہ سوار ہوئے, لیجیے مقتل میں آئے, تلوار کو نکالا. ہاں عزیزو, کہتے پشتوں پہ پشتے لگا دی. وہ چنکی ہے کہ فوجیں بھاگ رہی تھی, آواز دے رہی تھی علمان الحفیظ, علمان الحفیظ. حسین تمہیں اکبر کا واسطہ, حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ, حسین اور محمد کا واسطہ, حسین عباس کا واسطہ. امام حسین کہتے ہیں پہلے عباس
کے بازو قلم کر دیے، اب عباس کا واسطہ دے رہے ہو، پہلے قاسم کی لاشی کو پامال کر دیا، اب قاسم کا واسطہ دے رہے ہو، میرے اونو محمد کو مار دیا، اب اونو محمد کا واسطہ دے رہے ہو۔ اللہ اکبر، تلوار چل رہی تھی، فوجیں بھاگ رہی تھی، پر ادھر دیکھیے آخری ہے امام حسین علیہ السلام کا مصائب۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، بس حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے بس ہے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس ہے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجرے میدان کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو ارے سجاد کے لیے۔ اللہ اکبر، چلتی ہوئی تلوار کا نیام میں رکھا کہ بھاگی ہوئی فوج سے مٹی، ارے کسی نے تیر، کسی نے نیزہ، کسی نے تلوار، ارے سیدہ کا لاڈلا۔ عزیزو ادھر دیکھیے، میری جانب دیکھیے، زیارتیں بھی کروائی جائیں گی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین السلام پشت فرش پہ تھے، ذوالجناح پر تھے، کہ ایک مرتبہ مختار صفوی نے زجر کو گرفتار کیا، کہا زجر یہ بتا کہ تو نے اور کیا ظلم کیے؟ اس نے کہا کہ دوسرا ظلم یہ کیا میں نے کہ میں نے کربلا کی زمین سے 2 جلتے پتھر اٹھا لیے تھے، جسے میں نے اپنی جیب میں رکھ رکھے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کی تلوار چل رہی تھی، آواز آئی، حسین نے چلتی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا، ایک مرتبہ 10,000 کا ایک دستہ آگے بڑھا کہ جس میں کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، کچھ کے پاس نیزے تھے، کچھ کے پاس تیر تھے، کچھ کے پاس گرز تھے، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب وہ ملعون کہتا ہے کہ ایک مرتبہ دائیں طرف سے امام حسین پر نیزے والوں نے حملہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی پسلیوں میں نیزے دکھائے کہ سیدہ کا لاڈلا بائیں طرف ہو گیا۔ بائیں طرف والوں نے اب جو ایک مرتبہ تلواریں چلائی ہے کہ سیدہ کا لاڈلا پشت کی جانب، پیچھے کی جانب جھکا، پیچھے والوں نے جو گرز مارا، حسین آگے کی جانب آئے، آگے سے اب جو تیروں کی بارش ہوئی، ارے حسین کا سارا سینہ ارے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، بس آخری جملے ہیں، خوب فرصہ دیا آپ نے، اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنکھوں کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ ہاں وہ ملعون کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حسین کا کعبہ کاٹا، میں نے حسین کا چکر کاٹا۔ مختار مشتاق نے حسین کا کعبہ کیوں کاٹا، حسین کا چکر کیوں کاٹا؟ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حسین کے بدن کا کوئی ایسا بھی حصہ ہے جہاں پر تیر نہ لگا ہو یا تلوار نہ لگی ہو یا زخموں سے خون نہ بہ رہا ہو۔ ارے مجھے حسین کے بدن کا کوئی حصہ خالی نظر نہیں آیا۔ ارے کتنے زخم لگے تھے؟ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر۔ ارے زینب نکل حسین، ارے تڑپتا ہے خاک پر۔ اللہ اکبر، وہ ملعون کہتا ہے مجھے حسین کی پیشانی خالی نظر آئی، بس میں نے جیب سے پتھر کو نکالا، حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا اور میں نے پتھر حسین کی پیشانی پر مارا۔ ارے جیسے ہی میرا پتھر حسین کی پیشانی پر لگا، حسین بھی اڑا کر زمین سے زمین پر آئے، لیکن حسین نے کسی کو نہ پکارا، نہ اماں سیدہ کو، نہ بابا علی مرتضیٰ کو، نہ حسن مشتبہ کو۔ جیسے ہی میرا پتھر لگا، ارے حسین طلب کر کہتے ہیں اے بھیا عباس، اے میرے بھیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام پشت ذوالجناح سے زمین پر آ گئے۔ اب روایت کے عجیب جملے ہیں کہ ادھر سے وہ ملعون چلا جسے شمر ملعون کہا جاتا ہے، کہتے شمر ملعون نے بس آخری جملے ہیں ایک مرتبہ پتھر پر خنجر کو کند کرنا شروع کیا، کند خنجر کرتا ہوا امام حسین کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ سینے اقدس پہ سوار ہو گیا۔ امام حسین نے کہا میرے نانا نے صحیح تری علامتیں بتائی تھی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو پلٹا اور پلٹنے کے بعد امام حسین پہ ضربیں لگائی ہیں۔ عزیزو، ایک ہے ذبح کرنا، ایک ہے ضربوں کو لگانا، ایک ہے ذبح کرنا۔ اللہ جانے کیسے سمرے وسط میں کر دیے میں نے مسائل، ابھی تابوت، ابھی زیارتیں کرنا، ایک ہے ذبح کرنا، ایک ہے ضربے لگانا۔ ارے اس نے کتنی ضربیں لگائی؟ کہ اس نے 13 ضربیں لگائی ہے۔ 13 ضربوں میں سر سید مظلوم کاٹا۔ تو پہلی ضرب لگی
लगा, छोटी ज़रबे लगी, आवाज दी बाबा, अरे फिर जितनी भी ज़रबे लगती रही, हर ज़रबे में पुकारते रहे, भैया अब्बास, मेरे शेर, कि इमाम हुसैन का गला कटा, अरे खून की बारिश, दरियाए फुरात का पानी उछला, ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, इमाम सैयद सज्जाद ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। He
हुसैन या 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 हुसैन। शाम गरीबा शाम गरीबा ज़ैनब